يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 17th جز سورت الانبیاء 21 سورہ آف قرآن. حق و باطل کے درمیان جو کشمکش چھڑی تھی اس کے ریلیٹڈ جو باتیں پڑھتے آ رہے سمجھتے آ رہے، اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اسی ٹاپک کی ایک اور سورت سورہ انبیاء، اسی تھرڈ گروپ کی، اس میں جو ٹاپک پر سورہ طٰہٰ ختم ہوئی تھی اسی سے اس سورت کا آغاز کیا گیا کہ حساب کی گھڑی بالکل سر پر آ چکی ہے. ایمان والوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اور جو دنیا میں کھیل تماشا بنا کے رکھے ہیں ان کے لیے حساب کی گھڑی ان کے سروں پر آ چکی ہے. یہ سب اپنے معبود باطلہ کے دم پر کر رہے ہیں. اس کا ذکر کیا گیا. آیت نمبر 44 میں فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، یعنی یہ آخری دور کی صورتیں ہیں، مکے کے آخری دور میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی جو حق پرستوں کا حوصلہ افزائی کے لیے تھی، جو کہ اس دور میں ایک عظیم بشارت تھی جہاں پر ان کو اتنا ستایا جا رہا تھا، ظلم ڈھایا جا رہا تھا. تو وہاں پر ایک خوشخبری سورہ کا آغاز کریں گے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے کاموں پر تعجب کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی واعظ و نصیحت فائدہ کیوں نہیں دے رہی، کسی بھی قسم کا ڈرانا ان کو کیوں، یہ دھیان کیوں نہیں دے رہے اس کے طرف. اللہ رب العزت ہمیں سننے والوں میں، ڈرنے والوں میں شامل فرمائے. ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بعد تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر وحی کیا کرتے تھے. ان کو کوئی ایسا جسم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آیت 10 میں قرآن کا موضوع کیا ہے، یعنی قرآن مخاطب کس سے ہے تو وہ انسان سے. اس کا یہاں پہ جواب ہے. رکو نمبر 2. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا، پھر نافرمانوں کی پاداش میں ہم نے ان کو بھی کھیلان کر دیا. ہم نے اس آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں. یہ دیکھیں بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ کے ذمہ ہے. تو باطل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ نظر آتا ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آتا ہو، اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے باطل کا سر کچلتے ہی رہتے ہیں. ہر دور میں حق کو لے کر باطل کے منہ پر مارتے ہیں، جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے. اللہ کے فرشتے اور اس کی دوسری مخلوق شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، دم تک نہیں لیتے. بھلا لوگوں نے زمین کی چیزوں سے معبود بنا لیا ہے، وہ ان کو اٹھا کھڑا کریں گے مرنے کے بعد. اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرا خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. یعنی جو بھی کام یہ لوگ برے یا اچھے کرتے ہیں ان کے معبود ان کو پوچھیں گے نہیں، لیکن ان کے معبودوں سے ان کا رب ضرور پوچھے گا. خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہو تو دلیل پیش کرو، اپنی دلیل پیش کرو. یہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ تم حق نہیں جانتے اس لیے منہ پھیر لیتے ہو. ہر پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو.
فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بس اس کا حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے اور اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جو شخص کہے کہ میں معبود ہوں، ان ظالموں کو دوزخ کی سزا دی جائے گی۔ آیت 29۔ کوئی بھی اگر کہتا ہے، چاہے فرشتہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی، کہ میں معبود ہوں، ایسے ظالموں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی سزا دی جائے گی۔ رکوع نمبر 3۔ یہاں پہ آیت 30 سے 33 تک نشانیاں مانگنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، زمین میں پہاڑ جمائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیشگی تو ہم نے کسی انسان کے لیے رکھی ہی نہیں ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ یہ اچھے اور برے حالات اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، یہ آزمائش ہے۔ بروں میں صبر کرتے، اچھائی میں شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا میرا بندہ؟ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب آئے گی؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہ پر سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ ان پر بلا اچانک آ جائے گی، وہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے اور نہ لمحے بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ آگے رکوع نمبر 4۔ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان کے آبا و اجداد کو ہم زندگی کا سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ یہ ہے وہ بگاڑ لوگوں میں ہوتا گیا۔ دنیا ملنے کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہیں آتی، اس لیے دنیا کی زیادہ طلب نہ کریں۔ جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں قناعت کے ساتھ گزاریں۔ زیادہ ملنے سے انسان بھٹک جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمت سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مجھے ہدایت دی گئی ہے، اسی کے تحت میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو وہ کہنے لگیں گے ہائے کم بختی، ہم بے شک ظالم تھے۔ اس وقت کہنے سے کیا فائدہ؟ مگر بہرے پکار کو نہیں سن سکتے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ہدایت عطا کی، روشنی، نصیحت اور فرق کرنے والی پرہیزگاروں کے لیے، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ رکوع 5، 48 سے 77 آیت تک، یعنی پچھلے 4 رکوع کی چند آیتیں اور باقی 5 رکوع کی آیتوں میں پچھلی انبیاؤں کو جھٹلانے والوں کا انجام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ تمہارا رب تو فی الواقع وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بلا کر پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا، انہی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟
پھر ایک بڑا لاوا بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ ہم نے کہا یا نارو کونی بردوں و سلامہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اسے اسحاق یعقوب علیہ السلام عطا کیے جو صالح اور اللہ کے عبادت گزار تھے۔ یہاں پہ دیکھیں پھر حق کی جیت اور باطل کی شکست ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے بھی بتایا گیا۔ پھر آگے 6 رکوع، ہم نے نوح علیہ السلام کو نعمت دی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی اور سب کو غرق کر دیا۔ داؤد سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیت کے مقدمے کا صحیح فیصلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دی، داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں دی، اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اور اسے زرع بنانے کی صنعت سکھائی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور شیاطین میں سے بہت سوں کو اس کے تابع بنا دیا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی تکلیف کو دور کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام صابر لوگ تھے جن کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ مچھلی والے نے ہم کو تاریکیوں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ہی قصور کیا ہے۔ تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور اس کو ہم نے نجات دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور ہر وقت ہمیں اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حق ہی کا جیت ہوگی، تم اس پر ڈٹے رہنا۔ جب زکریا علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور سب نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ تھے۔ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ پھر وہ خاتون جس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی، اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ رکوع 7، پچھلے رکوع میں تمام انبیاءوں کا ذکر کیا گیا جن کو جو نعمتوں کا ذکر کیا گیا دی گئی۔ پھر یہاں پر تمام انبیاءوں کا ذکر کر کے ان کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سب اسی دین پر قائم تھے اور سب یہی کام انہوں نے کیا کہ دعوت کو آگے پہنچا اللہ کے۔ جو نیک عمل کرے گا اور مومن بھی ہے تو اس کا کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قیامت آ جائے گی تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہائے شامت، ہم اس سے غفلت میں رہیں بلکہ ہم ظالم تھے۔ اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوں گے اور اس میں کچھ وہ نہ سن سکیں گے۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ واحد لا شریک کی ہی عبادت کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ نیک لوگ یقیناً اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اپنے من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ یہ ہے دیکھیں، تو من کو سیٹسفائی کرنا ہے تو وہ مقام کوئی اور ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے، تو یہاں پہ من مارنا پڑتا ہے۔ دارالامتحان میں ہمیں من مار کر زندگی گزارنا پڑتا ہے اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے، پھر اس کو پہلی بار کی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ زمین کے وارث تو ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اس میں بڑی قبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
رحمت بنا کر تمام جہاں کے لیے۔ کہہ دو مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تم فرما بردار بن جاؤ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں وہ قریب ہے یا دور، یعنی قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہے اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ بے شک آگے تلاوت۔ سورہ الحج 22 سورہ آف قرآن، 17 جز کے نصف سے آگے۔ یہ بھی مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے اور ہجرت کے قریب یہ نازل ہوئی۔ قرآن کے ذریعے سے یعنی آخری تنبیہ دی گئی ہے کفار کو، اور ان کو آخری ڈرایا گیا، اور جو کعبے کے اصل متولی ہے وہ مسلمان ہے، یہ بات واضح کی گئی ہے، اور کفار کو غدار کہا گیا اور ان کو اس گھر سے بے دخل کیے جانے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور اس میں صرف 4 آیتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے بعض قرآنوں میں اس کو مدنی بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اکثر آیتیں اس کی مکی ہے۔ تو اور حج کے لیے تم جب آ رہے ہو، مدینہ جب چلے گئے اور حج کے لیے جب بھی تم آئے، اگر انہوں نے حملہ کیا تو تم احرام کی حالت میں ہی تلوار اٹھا سکتے ہو، تو اس کی اجازت اس میں دی گئی ہے۔ اور اس صورت کا آغاز بھی جیسے پچھلی صورت کی آغاز بڑا رعبدار تھا سورہ انبیاء کا، اور اسی طرح سورہ حج کا بھی اس کا بھی آغاز بڑے زوردار انداز میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والوں کے حمل گر پڑیں گے۔ لوگ نشے میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بعض لوگ خدا کی شان میں جھگڑتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اسے دوست رکھے گا تو اسے گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچہ کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ سوکھی زمین میں جب ہم نے مینا برسایا، ایک وہ بھیگ اٹھی اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، جب دنیا میں آیا ہے تو کوئی اپنے وقت پر ہر ایک کو جانا ہے، کوئی پہلے ہی چلا جاتا ہے، کوئی رذیل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو رذیل عمر، بدترین عمر کہا گیا، کیونکہ انسان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، دوسروں کے محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی عمر سے محفوظ رکھے، ہمیں جب تک زندگی دے جب تک ہم صحیح سلامت اپنے ہاتھوں سے سب کچھ اپنا کر سکے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اٹھائے گا لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ آیت نمبر 8 ہائی لائٹ کریں۔
ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو بغیر دلیل کے ہدایت کے روشن کتاب کے جھگڑتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ بات کرنی ہے تو آپ کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے، دلیل سے بات کرنا ضروری ہے. اگر دلیل نہیں ہے چپ کر کے بیٹھو. گردن موڑ لیتے ہیں رب کے راستے سے، اسے دنیا میں ذلت ہے، قیامت کے دن ہم اسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ان کے ہاتھوں سے اعمال آگے بھیجنے کی وجہ سے ہے. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. رکو نمبر 2، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. ایک اور بات ہے، یہ وہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا نہ دین میں پورے کی پورے آتے ہیں نہ دین سے باہر جاتے، درمیان میں رہنا چاہتے ہیں. اور درمیان میں بھی نہیں، کنارے سے دین پر عمل کرنا ہے. بس دین کا ایک مسلمان کا نام ہو، کام سب شیطانی ہو. تو ویسے ہم میں سے سب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس حرکتوں سے محفوظ رکھے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے والا بنائے. کنارے پر رہ کر دین پر عمل کرنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پورے کے پورے داخل ہو کر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا. یعنی اپنے پسند کا دین پر عمل کر رہا ہے، جو نہیں پسند ہے اس سے دور ہو گیا. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے اصل خسارہ. تو مرضی کا دین لے رہے، جس میں دل نہیں مان رہا اس کو چھوڑ رہے، ایسے لوگ ہی اصل خسارے میں ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. یہ ہے وہ دور کی گمراہی. ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے. ایسا دوست بھی برا ہے اور ایسی صحبت بھی بری ہے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے. ربنا جعلنا منہم. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر تقدیر الہی کو بدل سکتی ہے. جو اس کو ناگوار ہے ایسا کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. قرآن کو تفصیل سے اتارا، جس کو رب چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. مومن، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، مشرک، ان میں قیامت کے دن ان سب کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. ہر چیز سجدہ کرتی ہے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسانوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. جس کو رب ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا لباس کاٹے جا چکے ہیں. ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. ان کے لیے لوہے کی ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. رکو نمبر 3، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے. ربنا جعلنا منہم. اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی جائے گی، یعنی کی گئی تھی. رب کا راستہ بتایا گیا تھا. اس کا یہ بدلہ ہے جو ان کو وہاں پر دیا جائے گا. مسجد حرام میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. رکو نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کو حج کے لیے اذان عام دے دو تاکہ دور دراز مقامات سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں اور وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. پھر چند مقررہ دنوں میں جانوروں کو اللہ کے نام سے ذبح کرے، خود بھی کھائیں اور محتاجوں کو بھی دے.
پھر اپنا سر منڈوا کر نہا دھو کر پاک صاف ہو جائیں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اذان دے دیں اور قیامت تک جس کے بھی قسمت میں حج لکھا ہوگا وہ دوڑتا چلا آئے گا۔ تو اللہ رب العزت سب کے قسمت میں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور اس گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ گویا آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندہ اچک لے جائیں یا ہوا اسے ایسی جگہ پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ رکوع 5۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا۔ جو بھی جانور ذبح کرے ان پر خدا کا نام لے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا یہی طریقہ تھا اور ہے۔ ایک رب کی عبادت کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جو مصیبت بھی ان پر آ پڑتی ہے ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان کی اللہ کے نام پر قربانی کرو اور خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم دین پر ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں کو تم سے ہٹاتا رہے گا۔ رکوع نمبر 6۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجا، معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ نیک بندوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ کتنی ہی خطاکار بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہے۔ کتنی ہی کنویں بیکار ہو گئے، کتنے ہی قصر یعنی قلعے، شاہی کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دلوں کے اندھے پن سے محفوظ رکھے، دیکھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، سننے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ بہت سی بستیاں ہیں ان کو مہلت دیتا رہا ہے اور وہ نافرمان تھی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ رکوع 7۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بناتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں، ایمان نہیں ہے، منافقت ہے، ان کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ بغض اور اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ علم والے جان لیں گے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے والوں میں شامل کرے، علم والوں میں شامل کرے تاکہ حق ہمیشہ ہمارے سامنے واضح ہوتے رہے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے۔ ربنا اجعلنا منہم۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
کافر لوگ ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے گی، یہ منحوس دن کے عذاب آ جائے۔ اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی، ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ایمان اور عمل صالح کے لیے باغوں میں جگہ دی جائے گی۔ رکوع نمبر 8۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور ایسی جگہ پہنچائے گا جس میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ جو کوئی بدلہ لے ویسے ہی لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بدلہ لینے کے بارے میں اتنا ہی لینا ایگزیکٹ جتنا ہم پر ظلم کیا گیا، اس سے آگے لیں گے، ذرا بھی زیادہ بڑھ کے لیں گے تو پھر ظالموں میں شمار ہوگا۔ اس لیے معاف کرنا بیٹر آپشن ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اور جو کافر ہوئے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے جھٹلانے والوں کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور خدا بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا جھگڑا مت کرو، اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو بلاتے رہو۔ رکوع 9۔ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہ جو زمین میں ہے، اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا، اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم سے اختلاف کرے ان سے کہو کہ اللہ قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بات بتا دے، اگر لوگ نہیں مان رہے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آسمان اور زمین کا علم رب ہی کو ہے۔ یہ لوگ خدا کے علاوہ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کو ہماری صاف صاف آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیت سناتے ہیں۔ ان سے کہو آگ ہی ہے جس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ لوگوں، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قدر کرنے والوں میں شامل فرمائے، قدر پہچاننے کی بصیرت بھی عطا فرمائے۔ فرشتوں میں پیغام پہنچانے والا منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں بھی، پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی۔ اللہ سمیع بصیر، اور وہ ان کے آگے اور پیچھے کے سب کاموں سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، رکوع اور سجدہ کرو، اپنی رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، امید کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، کوشش کرتے چلے جاؤ، اسٹرگل کرتے چلے جاؤ۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان اس نام سے پہچانے جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ نے یہی نام ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم دوسرے نام ترجیح دینا پسند کرتے ہیں نا، تو ان کا جواب ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔